آج ہمارے پاس ایک ایسی تحریر ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ اس کا عنوان ہے دل کی تنہائی۔ جی، یہ کوئی علمی تحریر نہیں ہے بلکہ کسی کے بہت ہی ذاتی احساسات کا ایک گہرا اظہار ہے۔ بالکل۔ جب میں نے اسے پہلی بار پڑھا تو مجھے لگا جیسے کسی نے ان جذبات کو زبان دے دی ہے جنہیں اکثر ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس کا کوئی تجزیہ کرنا نہیں بلکہ اس کے احساسات کو محسوس کرنے کی کوشش کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اپنے تجربات سے کیسے جڑتی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ دیکھیں، اس طرح کی تحریروں کی خوبصورتی ہی ان کی سادگی اور سچائی میں ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کچھ انسانی تجربات، خاص طور پر درد اور تنہائی کے، وہ آفاقی ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تحریر ایک آئینے کی طرح ہے نا، جس میں شاید بہت سے لوگ اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس آئینے میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین۔ تو تحریر کی شروعات ہی ایک ایسی تصویر سے ہوتی ہے جو ذہن میں چپک کر رہ جاتی ہے۔ مصنف لکھتا ہے، جی، کبھی کبھی دل میں ایک ایسا ویران کمرہ بن جاتا ہے جہاں نہ روشنی آتی ہے نہ کوئی دروازہ دستک دیتا ہے۔ واہ، بہت گہری بات ہے۔ یہ صرف چند الفاظ ہیں لیکن ان میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔ یہ ویران کمرہ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی طاقتور استعارہ ہے۔ یہ ویران کمرہ صرف ایک خالی جگہ نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ اچھا۔ نفسیات میں ایک حالت ہوتی ہے جسے اینہیڈونیا کہتے ہیں، مطلب خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا۔ اس کمرے میں روشنی کا نہ آنا بالکل اسی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ روشنی امید کی، خوشی کی، زندگی کی علامت ہے۔ جب وہی نہ رہے تو اندر صرف ایک ٹھہرا ہوا بے رنگ اندھیرا رہ جاتا ہے۔ اور پھر وہ حصہ کہ نہ کوئی دروازہ دستک دیتا ہے، یہ تو تنہائی کو ایک بالکل ہی الگ سطح پر لے جاتا ہے۔ جی، مطلب مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اندر اندھیرا ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ باہر سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ بالکل، یہ ایک مکمل قید کا احساس ہے۔ صحیح۔ آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ دو طرفہ تنہائی ہے، ایک اندرونی جہاں انسان خود اپنے جذبات سے کٹ جاتا ہے، اور دوسری بیرونی جہاں وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ اور جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو وہ خاموشی پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر مصنف آگے کرتا ہے۔ وہ خاموشی جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ یہ کوئی پرسکون خاموشی نہیں ہے، یہ ایک زہریلی، شور مچاتی خاموشی ہے جو انسان کی اپنی سوچوں کو اس کے خلاف ایک ہتھیار بنا دیتی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ مصنف نے خاموشی کو کھا جانے والی چیز کہا ہے۔ آپ کے خیال میں خاموشی میں ایسی کیا طاقت ہے کہ وہ اتنی تباکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب باہر سے کوئی آواز نہیں آتی تو انسان صرف اپنی اندرونی آوازیں سنتا ہے۔ جی۔ اور جب کوئی شخص درد میں ہو تو اس کی اندرونی آواز اکثر خود تنقیدی، مایوس کن اور منفی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ خاموشی اس منفی آواز کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہی واحد سچائی ہے۔ اس کے لیے یہ خاموشی آہستہ آہستہ اس کی خودی، اس کی امید، اس کی روح کو ختم کرتی جاتی ہے، بالکل کسی دیمک کی طرح۔ اچھا، تو یہ جو اندر کا ویران کمرہ ہے، اس کی خاموشی انسان کو اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ وہ باہر مدد ڈھونڈتا ہے۔ لیکن تحریر کا اگلا حصہ بتاتا ہے کہ باہر کی دنیا بھی اکثر اتنی ہی بے رحم ہوتی ہے۔ مصنف ایک سوال پوچھتا ہے، اپنے دکھ کس سے کہوں؟ یہاں تو لوگ ہمدردی بھی وقت دیکھ کر کرتے ہیں۔ یہ لائن پڑھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کیونکہ اس میں بہت تلخ سچائی ہے۔ یہ درد کا سماجی پہلو ہے اور یہ شاید اندرونی درد سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مسترد کیے جانے کا احساس شامل ہو جاتا ہے۔ مصنف کا یہ مشاہدہ کہ ہمدردی مشروط ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ بالکل، لوگ اکثر آپ کی کامیابی اور خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ ٹوٹ رہے ہوں، جب آپ کو واقعی کسی کے کندھے کی ضرورت ہو، تب اکثر لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ جی، جیسا کہ تحریر میں کہا گیا ہے، جب آپ ٹوٹ رہے ہوں تب سب غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ احساس تنہائی کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہے جو اس خیال کو اور بھی ٹھوس بنا دیتا ہے۔ میں نے جب کسی کو اپنی کہانی سنانے کی کوشش کی، لوگوں نے موضوع بدل لیا۔ جی، یہ صرف نظر انداز کرنا نہیں ہے، یہ آپ کے وجود کو، آپ کے درد کو سرے سے نکارنا ہے۔
یہ ایک غیر اعلانیہ پیغام ہے کہ تمہاری تکلیف میرے لیے اہم نہیں۔ بالکل، اور اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ہمت کر کے اپنے زخم دکھاتا ہے اور سامنے والا منہ پھیر لیتا ہے تو وہ شخص دوبارہ کبھی ہمت نہیں کر پاتا۔ اس کا نتیجہ مصنف نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور میں بھی دھیرے دھیرے اپنے لفظوں کے ساتھ دفن ہوتا گیا۔ یہ ایک زندہ لاش بن جانے کا عمل ہے۔ مطلب آپ سانس لے رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن آپ کے جذبات، آپ کی کہانی، آپ کا اصل وجود آپ کے اندر ہی کہیں دفن ہو چکا ہے، کیونکہ اسے باہر کوئی جگہ نہیں ملی۔ یہ بہت ہی دکھ دینے والی تصویر ہے۔ تو جب انسان اندر سے بھی خالی ہو جائے اور باہر بھی کوئی سننے والا نہ ہو، تو اس کا اثر اس کے پوری دنیا کو دیکھنے کے انداز پر پڑتا ہے نا؟ جی بالکل پڑتا ہے۔ تحریر کا اگلا حصہ اسی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ گلیاں بھی اکیلی لگتی ہیں، ہوا بھی اجنبی لگتی ہے، اور خود اپنی سانسیں بھی بوجھ جیسی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک مکمل لا تعلقی کا احساس ہے، اپنی ذات سے بھی اور کائنات سے بھی۔ یہ وجودی تنہائی یعنی ایگزسٹینشل لونلینس کی بہترین تعریف ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نہ صرف دوسرے لوگوں سے بلکہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے خود کو الگ تھلگ محسوس کرتا ہے۔ صحیح۔ گلیاں جو لوگوں سے بھری ہونی چاہیے وہ اکیلی لگتی ہیں، ہوا جو زندگی کی علامت ہے وہ اجنبی لگتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا فطرت سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات وہ ہے اپنی سانسوں کا بوجھ لگنا۔ جی، میں بھی اسی پر اٹک گیا۔ اپنی سانسیں بھی بوجھ لگنا، یہ کیسی کیفیت ہوگی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زندہ رہنا بذات خود ایک مشقت بن گیا ہے۔ یہی اس کا مطلب ہے۔ یہ مایوسی کی انتہا ہے۔ جب آپ کا اپنا وجود آپ پر بوجھ بن جائے تو آپ کہاں جائیں گے، کس سے بھاگیں گے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی ذات کے اندر ہی قید ہو گیا ہے، اور اسی قید کا احساس اسے دنیا کی ہر شے سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ اور پھر وقت کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو شاعری کی بلندیوں کو چھوتی ہے۔ وقت تو کب کا بدل گیا، اب تو سائے بھی ساتھ نہیں چلتے۔ جی، جب میں نے یہ سطر پڑھی، سچ کہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تنہائی کی اس سے زیادہ شدید تصویر میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ یہ تنہائی کی حتمی شکل ہے۔ دیکھیں، ہمارا سایہ ہمارا سب سے وفادار ساتھی مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو سکتا ہے لیکن روشنی آتے ہی واپس آ جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اب سایہ بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان روشنی میں بھی تنہا ہے۔ واہ! اس کا اپنے وجود سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا، وہ خود اپنے لیے بھی ایک اجنبی بن چکا ہے۔ اور اسی خیال کو اگلی سطر مزید پختہ کرتی ہے، اور آئینہ بھی نظر ملانے سے ڈرتا ہے۔ ہاں، یہ خود سے فرار کی انتہا ہے۔ ہم آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے ہی عکس کا سامنا نہ کر سکے، اپنی ہی آنکھوں میں جھانکنے سے ڈرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا ناپسندیدہ سمجھنے لگا ہے کہ خود کا سامنا کرنا بھی ایک عذاب ہے۔ اور یہ خود شناسی کا ایک گہرا بحران ہے۔ جب آپ خود کو قبول نہیں کر پاتے تو آپ دنیا سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو قبول کرے گی؟ یہ ایک ایسا چکر ہے جو انسان کو مزید تنہائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ اتنے درد، اتنی تنہائی اور خود سے بیگانگی کے بعد انسان کرتا کیا ہے؟ کیا وہ دنیا کو چیخ چیخ کے بتاتا ہے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے؟ نہیں۔ تحریر کے مطابق وہ ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ ایک نقاب پہن لیتا ہے۔ جی۔ آخری حصہ کہتا ہے، شاید ہم وہ لوگ بن چکے ہیں جو راتوں میں جاگتے ہیں، خود سے لڑتے ہیں اور صبح ہوتے ہی مسکراہٹ پہن لیتے ہیں۔ اور یہ شاید اس تحریر کا سب سے زیادہ قابل فہم حصہ ہے، کیونکہ یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی کہانی ہے۔ صحیح۔ یہ انسانی نفسیات کے ایک بہت عام دفاعی طریقہ کار کو بیان کرتا ہے۔ رات کا وقت اکثر سچائی کا لمحہ ہوتا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب انسان اپنے حقیقی احساسات، اپنے خوف اور اپنے درد کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے۔ خود سے لڑنا اسی اندرونی کشمکش، اسی ذہنی جنگ کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن پھر صبح ہوتی ہے اور دنیا کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور تب ایک مسکراہٹ پہن لی جاتی ہے۔ مجھے یہ لفظ پہننا بہت دلچسپ لگا، جیسے یہ کوئی لباس ہو، کوئی ایسی چیز جو آپ کی اصلیت کا حصہ نہیں
बल्कि आपने उसे ऊपर से ओढ़ लिया है। बिल्कुल, ये एक नकाब है, एक समाजी बका का औजार। हम ये नकाब इसलिए पहनते हैं ताकि हम नॉर्मल नजर आएं, ताकि कोई हमसे मुश्किल सवाल न पूछे, ताकि हम दूसरों पर बोझ न बने। जी। इसका मकसद भी वाज़े तौर पर बताया गया है, ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है। ये एक कारकर्दगी है, एक रोजाना का ड्रामा जो लाखों लोग स्टेज करते हैं। लेकिन इस ड्रामे की कीमत क्या है? तहरीर की आखिरी और सबसे ताकतवर सत्र इसका जवाब देती है। जी। लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। ये एक सत्र इस पूरी मुस्कुराहट, इस पूरे दिखावे को खोखला साबित कर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि सतह के नीचे की हकीकत कुछ और है। जी, ये सत्र इस बात पर जोर देती है कि बैरूनी सुकून सिर्फ एक भ्रम है, असल हकीकत अंदर की टूट फूट है। ये मुस्कुराहट जख्मों को भरती नहीं, सिर्फ छुपाती है। और ये तहरीर उसी छुपे हुए दर्द की आवाज बनने की एक कोशिश है, उन तमाम लोगों की आवाज जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से रेजा रेजा हो चुके हैं। तो अगर मैं इस सारी गुफ्तगू को समेटूं तो हमने एक सफर तय किया है। हमने दिल के इस वीरान कमरे से शुरुआत की जहां कोई रोशनी नहीं आती। जी। फिर हमने देखा कि जब उस कमरे से निकलकर मदद मांगने की कोशिश की जाती है तो दुनिया कैसे मुंह फेर लेती है। उसके नतीजे में पैदा होने वाली वजूदी तन्हाई को महसूस किया, जहां अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। और आखिर में हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां इंसान इस सारे दर्द को एक मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है। ये वाकई गहरी तन्हाई के इंसानी तजर्बे का एक मुकम्मल नक्शा है। इस तहरीर की सबसे बड़ी ताकत मेरे ख्याल में ये है कि यह कोई हल या मशवरा नहीं देती, और शायद इसे देना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जी, इसकी कदर इस हालत की ईमानदाराना और खरी अक्कासी में है। ये उन लोगों के लिए एक तौसीक है, एक वैलिडेशन है जो ऐसा महसूस करते हैं। ये उन्हें बताती है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके एहसासात हकीकी हैं और उन्हें बयान किया जा सकता है, चाहे इस वक्त कोई सुनने वाला ना भी हो। कभी कभी सिर्फ ये जानना कि कोई और भी ऐसा ही महसूस करता है, खुद एक बहुत बड़ा सहारा होता है। ये पूरी गुफ्तगू मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम रोजाना कितने ही मुस्कुराते चेहरों से मिलते हैं और हम कभी नहीं जान पाते कि उन मुस्कुराहटों के पीछे कितनी कहानियां, कितनी लड़ाइयां और कितना दर्द छुपा हो सकता है। जी बिल्कुल। और इससे एक सवाल पैदा होता है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। जब अगली बार कोई आपको अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करे तो क्या आप वाकई सुनेंगे, या आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो मौजू बदल लेते हैं?